أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، روحانی عملیات کے ساتھ میں صاحبزادہ عبدالوحید حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کیسے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو دوست ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ پا سکیں۔ ناظرین، آج میں ایک زبردست قسم کا عمل لے کے آیا ہوں جو کہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں بہت کہ اس چیز کی ضرورت بن چکی ہے۔ ہر کوئی آدمی اسی چکر میں پڑ گیا ہے کیونکہ آج کل عمل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کالے علم والے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں جس کا جواب نہیں، اور وہ چند روپوں کی خاطر دوسرے آدمی کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور کروانے والے بھی کرواتے ہیں۔ ان کو بھی آخرت کی کوئی فکر نہیں کہ کسی پہ ہم ظلم کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، آخرت میں کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ کہ آج میں جو عمل لے کے آیا ہوں وہ ہے کہ آپ جادو کروانے والے کا کیسے پتہ چلے گا، آپ کو کیسے، جس نے آپ کے اوپر جادو کروایا اس کا آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پہ میں آج یہ روحانی عمل لے کے حاضر ہوا ہوں کہ اکثریت میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر کوئی جادو کروا دیتا ہے تو وہ کسی کے پاس جاتا ہے، وہ کسی سے پوچھتا ہے، وہ کسی کا نام بتا دیتا ہے، کہ وہ اکثریت میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں میں کسی عزیز کے قریب کے جو بھی قریب ہوتا ہے جس پہ کسی کو شک ہوتا ہے وہ اس کا نام بتا دیتا ہے کہ فلاں نے آپ کے اوپر جادو کیا، اور ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں اس نے نہیں کروایا ہوتا، تو اس لیے نہ بھی کسی نے بھی کروایا ہوگا تو اس کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر کس نے جادو کروایا۔ ہم اس لیے یہ آج ویڈیو لے کے آئے ہیں کہ اکثریت میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے اوپر جادو کروا رہا ہے۔ عمل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کالے جادو والے تو بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ ان لوگوں کے پاس جائیں آپ جو شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں، شریعت میں جو شریعت کے پابند ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو غلط کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جائز کام کرتے ہیں، ناجائز کام نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے، غلط آدمیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو ایسے بد کردار، بد عمل کرنے والوں سے سب کو بچائے۔ تو ناظرین، میں آپ کو اپنے روحانی عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں، ویڈیو کو لمبا نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنے چلتے ہیں اپنے آج کے روحانی عمل کی طرف۔ ناظرین، یہ عمل 1 روز سے 40 روز کے اندر کسی دن بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ عمل اس طرح کریں کہ روزانہ بعد نماز عشاء پہلے 2 نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ، سورہ قل واللہ 15 مرتبہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، دونوں رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد، ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ناظرین، ہمارے جتنے بھی روحانی عملیات ہیں، ہم ہر ویڈیو میں یہی کہ ہمارا پیغام ہے کہ 5 ٹائم نماز کی پابندی کریں۔ جب آپ 5 ٹائم نماز کی پابندی کر کے ہمارے وظیفے اور ہمارے بتائے ہوئے عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ پورا ہمارے عملیات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ بغیر نماز کے ہمارے عملیات کریں گے تو آپ کو کہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، آپ پھر ہم کو غلط کہیں گے، آپ نے عمل بتایا ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ کامیابی کیسے ہوگی؟ جب آپ 5 ٹائم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ نماز کی پابندی لازمی کریں اور اس کے ساتھ درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں۔ تو ناظرین، جب آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے سلام پھیرنے کے بعد
اسی حالت میں یعنی کہ جب اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہوئے اس عمل کو 41 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا چھوٹا سا عمل ہے، بڑا لمبا عمل نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اس عمل کو 41 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھ کے اسکرین پہ آپ کو ہمارا روحانی عمل نظر آ رہا ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں، غور سے پڑھیں، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ میں بھی آپ کو 1-2 بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علمی علمک یا علیم۔ ایک بار پھر سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علمی علمک یا علیم۔ اس ترتیب سے آپ نے 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اسی جگہ پہ جس جگہ پہ آپ نے وظیفہ یعنی کہ نوافل پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد حضرات اگر کریں گے تو وہ مسجد میں یہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں آ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ گھر میں کرنے والا عمل ہے، ٹھیک ہے، گھر میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اسی جگہ پہ جس جگہ پہ نوافل پڑھے ہیں اسی جگہ پہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جگہ اور وقت مقرر کرنا لازمی ہے، انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی۔ عمل پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ آپ سو جائیں، جگہ اور وقت مقرر لازمی کریں، انشاءاللہ ہر حال میں کامیابی ہوگی۔ دوران عمل خواب میں جادو کروانے والے کے متعلق انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اگر دوران عمل مقصد پورا ہو جائے، جس دن بھی آپ کا یعنی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی نے یعنی کہ آپ کو خواب میں پتہ چل جائے گا کس آدمی نے جادو کرایا، تو عمل ختم کر دیں، خواہ ایک ہی دن پڑا ہو، یعنی کہ ایک دن میں بھی یہ کامیابی ہو سکتی ہے، 2 دن میں بھی، 3 دن میں بھی، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ آخری جو ہے نا وہ 40 دن ہے، ٹھیک ہے۔ 40 دن میں تو ہر حال میں کامیابی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے یہ یعنی کہ جادو کروایا۔ انشاءاللہ آپ کو خواب میں سب پتہ چل جائے گا کس نے جادو کروایا۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا روحانی عمل۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ پا سکیں۔ تو ناظرین ملتے آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔